کیا اسلامی حکومت کی ہر جنگ جہاد فی سبیل اللہ؟ اسلامی حکومت صحیح معنی میں اسلامی حکومت اگر ہوگی تو وہ اسلام کی توسیع کے لیے ہی جنگ کرے گی، اور وہ جہاد فی سبیل اللہ ہوگا، قتال فی سبیل اللہ ہوگا۔ جیسے کہ جب صحابہ کرام نے خلافت راشدہ میں جہاد کیا ہے تو چونکہ انہوں نے خود اپنے ہاں اسلامی نظام مکمل طور پہ نافذ کیا ہوا تھا، تو وہ اسلام اور جاتے بھی تو یہ پیش کرتے تھے کہ پہلے ہم اسلام کی دعوت دیتے ہیں، آپ قبول کر لیں، ہمارے بھائی ہیں برابر کے، ہمیں کوئی نہیں آپ سے خراج چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، اسلام لے آئے۔ تو جیسے ہم یہ نہیں کہیں گے ہم سینئر مسلمان ہیں اور تم جو ہے جونیئر مسلمان ہو، لہذا ہمارے حقوق زیادہ تمہارے کا، کچھ نہیں، تم ہمارے بھائی ہو گے، بالکل برابر کے ہو۔ لیکن اگر یہ نہیں ہے تو اگر تم رہنا چاہتے ہو یہودی یا نصرانی یا مجوسی جو بھی، تو پھر رہو، لیکن تمہیں جزیہ دینا پڑے گا، یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، ہاتھ سے جزیہ پیش کرو اور چھوٹے بن کر رہو، اسلام کی بالادستی کو قبول کر لو، ورنہ پھر میدان جنگ میں آؤ تو قتال ہے۔ تو یہ یقیناً سارا کا سارا قتال فی سبیل اللہ تھا، انہی شرائط کے تحت تھا۔ الجماعت سے متعلق تمام احادیث کو بعض علماء مسلمانوں کی حکومت سے متعلق قرار دیتے ہیں کیونکہ ان میں سیاسی اقتدار السلطان کا ذکر ہے، اس طرح باقی تمام حدیثیں ریلیونٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ الجماعت سے اسلامی حکومت مراد نہ لینے کے بارے میں کیا دلائل دیں گے؟ میں بھی اسلامی حکومت ہے تو اسے الجماعت کہوں گا، میں اس کی نفی نہیں کرتا، لیکن اگر اسلامی حکومت نہیں ہے تو آسمان سے ٹپک پڑے گی یا جد و جہد سے آئے گی، محنت سے آئے گی، کوشش سے آئے گی، اس کوشش کے لیے جماعت لازمی ہے اور اس کے امیر سے بیعت ہوگی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کوئی اس میں اشکال ہے ہی نہیں۔ ہاں جب حکومت قائم ہوگی خلافت راشدہ میں الجماعت، وہی حکومت الجماعت ہے، لیکن آج وہ کون سی حکومت ہے کہ جسے الجماعت آپ کہہ سکیں؟ جیسے پوری امت کو کہہ دیتے ہیں ایک جماعت ہے، بھائی کون امیر ہے اس کا؟ کوئی امیر نہیں ہے، یہ تو افراد ہے، گروہ ہے، انبوہ ہے، ہجوم مومنہ ہے، اس کی تو کوئی جماعت کی شکل تو ہے نہیں۔ تو یہ در حقیقت جو لوگ ان کھکیر سے بچنا چاہتے ہیں، اقامت دین کی جد و جہد سے کنی کترا کے وہ جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں ٹھنڈے ٹھنڈے، یہ ان کے اعتراضات ہیں۔ وہ میں نے عرض کیا نا، اگر جماعت جو ہے اتنی بڑی تیار ہو جائے، جماعت ان لوگوں کی ہو جو ان مرحلوں کو طے کر چکی ہو، تو پھر وہ یہ کہ سول ڈسوبیڈینس ہے، گھیراؤ ہے، جس کو آپ کہتے ہیں پکیٹنگ ہے، آپ سڑکوں پر آئیں، بلاک کریں سسٹم، لگان دینے سے انکار کریں، یہ سارے ذریعے موجود ہیں جس سے کہ وہ ایکٹیو ریزسٹنس شروع ہو جائے گی۔ مقبوضہ کشمیر میں مصروف عمل جہادی تنظیموں کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ میں اپنی رائے پیش کر چکا ہوں، میرے نزدیک وہ جہاد حریت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ البتہ کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے ان کے دل میں، جس کے دل میں واقعتاً اللہ تعالیٰ کے دین ہی کو قائم کرنے کا جذبہ ہو اور وہ خود بھی شریعت پر پوری طریقے سے کاربند ہو، انفرادی سطح پر وہ جہاد فی سبیل اللہ کا جو ہے وہ ثواب اللہ کے ہاں حاصل کر لے، یہ بالکل دوسری بات ہے۔ لیکن بحیثیت مجموعی جو افغانستان میں ہوا وہ جہاد حریت تھا، جو کشمیر میں ہو رہا وہ جہاد حریت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر کوئی مسلمانوں کی حکومت ہے تو اس کے تحت جو ہے اگر کوئی جہاد حریت بھی ہے تو منظم اسی حکومت کے تحت ہونا چاہیے، کسی نظام کے تحت ہونا چاہیے۔ لیکن یہ کہ اگر کسی علاقے کے مسلمان اپنے حقوق اور حریت کی حصول کے لیے جہاد کر رہے ہوں اور کسی اور دوسرے ملک کا مسلمان وہاں جا کر ان کی مدد کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں، کوئی رکاوٹ شریعت میں موجود نہیں ہے، وہ اس کا اجر و ثواب اللہ کے ہاں پائے گا۔ لیکن یہ سب جہاد فی سبیل اللہ کا کھاتا نہیں ہے۔ اصل بات جو ہے وہ اس کو سمجھنا اس بات کو ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ دیکھیے میں نے جو بات بیان کی کہ اگر وہ اس وقت جو اٹھے تھے تو وہ امن قائم کرنے کے لیے، اس لیے کہ پورا افغانستان جو ہے بدامنی کی وجہ سے سخت تنگ آ چکا تھا، لیکن چونکہ وہ علماء تھے یا جو طلباء تھے دین کے، لہذا جب ان کو اللہ نے اقتدار دیا، الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اس کے اوپر وہ عمل پیرا ہے، اس لیے حکومت اسلامی ہے۔ البتہ یہ ان مراحل سے نہیں گزری کہ پہلے کو وہ دعوت دی گئی ہو، اس دعوت کو قبول کر کے پھر اپنی ذاتی زندگیوں میں انقلاب لانے کے بعد لوگ جو ہے شریک ہوئے ہوں اور انہوں نے پھر جو ہے وہ جہاد، اس دعوت سے اس مرحلے سے نہیں گزرے۔ چنانچہ میرے سننے میں آیا ہے، ایک صاحب نے بتایا کہ اب وہ جو ملا عمر صاحب ہیں وہ تبلیغی جماعت کے لوگوں سے، ان کی قیادت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ہاں سے جو ہے کافی جماعتیں یہاں بھیجیں تاکہ یہاں جو ہمارے لوگ ہیں ان کی کوئی تربیت ہو۔ وہ تربیت تو ہوئی نہیں ہے، اور وہاں پر بھی جو عوام ہے وہ جبکہ وہ روس کے خلاف جنگ کر رہے تھے تب بھی ان کی کوئی تربیت نہیں تھی، اور آج بھی ان کی تربیت کا تو انتظام نہیں ہو سکا۔
وہ تو ایک ہنگامی سی صورتحال میں وہاں پر یہ شکل بن گئی. اللہ نے کچھ لوگوں کے ہاتھ میں حکومت دے دی ہے، وہ چونکہ علماء ہیں اور وہ اللہ کے دین کے ساتھ اخلاص کا تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے وہاں پر شریعت نافذ کی ہے. کیا اس وقت دنیا میں حقیقی جہاد فی سبیل اللہ ہو رہا ہے؟ یقیناً ہو رہا ہے. جو دعوت، جو تحریکیں چل رہی ہیں اور دین کی دعوت دوسری منزل میں ہے، لیکن جن کا ہدف اقامت دین ہے. اگرچہ ابھی وہ مرحلہ نہیں آیا، قتال کا مرحلہ نہیں آیا، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، ہدف وہی اگر ہے تو ابتدائی 2 منزلیں بھی در حقیقت وہ جہاد فی سبیل اللہ کی منزل ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے، اور ہمیں اللہ نے جو توفیق دی ہے ہم اپنے انداز میں جہاد فی سبیل اللہ کے اندر ہیں. سوال یہ ہے کہ پہلے بھی آپ نے جہاد کے متعلق گفتگو کی ہے. پہلے آپ اسلام کے 5 ارکان بیان کرتے تھے اور ایمان کے 2 ارکان یقین قلبی اور جہاد بیان کرتے تھے. اس مرتبہ آپ نے اسلام کے 7 ارکان بیان کیے ہیں. ایک عالم دین نے ایمان کے ارکان حدیث جبرائیل کے حوالے سے ایمان باللہ، رسالت، فرشتوں پر، کتابوں پر، یہ ٹھیک ہے، وہ ایمان کی تفصیل ہے، ایمان کے ارکان نہیں، وہ ایمان کی تفصیل ہے. اللہ پر، آخرت پر، یوم آخر پر، یہ ایمان کی تفصیل ہے. لیکن در حقیقت آج میں نے اسلام کے 7 ارکان نہیں کہے، یہ تو آپ غلط بات کہہ رہے ہیں. میں نے تو بہت زور دے کر کہا تھا کہ اسلام کے ارکان میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، وہ 5 ہی ہیں جو محمد الرسول اللہ نے معین کر دیے. البتہ اس کے بعد اگلی منزل ہے ایمان کی. اگلی منزل پر بھی یہ 5 تو چلیں گے. ظاہر بات ہے کہ میں نے پہلے واضح کر دیا تھا، ہر مومن مسلم تو ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ مومن اور مسلم نہ ہو. ہر مسلم مومن نہیں ہے، لیکن ہر مومن تو مسلم ہے. تو اس کے ہاں وہ 5 ارکان تو ہے. اب 2 ارکان خاص جو ایمان کے ساتھ متعلق ہے، جب ان کا اضافہ ہوگا، یعنی یقین دل میں، ثم لم یرتابوا والا ایمان، اور جہاد عمل میں، تو اب گویا کہ 5 جمع 2 7 ارکان ہو گئے. ایک بندہ مومن کے اعتبار سے اگر کہیں گے تو یوں کہا جا سکتا ہے، یا خصوصی ارکان جو ایمان کے ہیں وہ 2 ہیں، جو ایڈیشنل ہے، خصوصی ہیں، اور وہ ہے یقین دل میں اور عمل میں جہاد. یہ بات سمجھ لیجئے، اصل میں اسی آیہ مبارکہ میں جو میں نے آیت نمبر 14 نوٹ کی تھی آپ کے سامنے بیان، اس میں چونکہ دوسرا حصہ میں نے نہیں چھیڑا تھا کہ ایک بحث جو ہے دوسری طرف نکل جاتی. جب یہ فرمایا کہ یہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ تو غلط ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اس کے بعد فرمایا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا. اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے، جب تم نے اسلام اختیار کر لیا، اسلام کے معنی اطاعت ہے، تو اگر اسلام میں بھی مخلص ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو قبول کر لے گا. یہ توقع دلائی، اور ساتھ ہی یہ کہ اگر انسان واقعتاً پوری طرح اطاعت کرے گا تو ممکن نہیں ہے کہ کچھ عرصے میں اس کے دل میں ایمان پیدا نہ ہو جائے، اس لیے کہ اطاعت سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے. چنانچہ اس سورہ مبارکہ کی اگلی آیتوں میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان کے راستے پر ڈال دیا ہے. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. اگر تم اسلام میں بھی سچے ہو اور اسلام پر کاربند رہو گے تو یہ ایمان کے راستے پر تم پڑ گئے ہو، ایمان کی منزل تک پہنچ جاؤ گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کی کامل اطاعت کرتا رہے اور ایمان پیدا نہ ہو. وہ ایمان جب پیدا ہوگا تو یقیناً جہاد بھی پیدا ہو جائے گا. بس اب اسی پر ختم کر رہے ہیں، دعا مانگ لیجیے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. کل حمد، کل ثنا، کل تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے اگر وہی ہمیں ہدایت نہ دیتا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ جو ہدایت تو نے عطا فرمائی ہے، جو حقیقت پر منکشف کی ہے، اے اللہ اب اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اب ہمارے دلوں کو اس سے انحراف کرنے سے روک دے. اے اللہ تیرے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ تمام انسانوں کے دل تیری 2 انگلیوں کے مابین ہیں، تو جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. ہمارے دلوں کو ایمان حقیقی کی طرف، جوش جہاد کی طرف، ذوق شہادت کی طرف پھیر دے. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.
برحمتک یا ارحم الراحمین.